بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بخاری کی ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے؟ یہ ایک ایسا لطیفہ ہے کہ اسے سن کر بس ہنسی آتی ہے۔ خود کو اہل حدیث کہنے والے کچھ لوگ جو بات بات میں صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں، ہر بات میں وہ کہتے ہیں کہ بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے حدیث پیش کرو، بخاری سے دلیل لے کر آؤ، جو بخاری میں ہوگا ہم مان لیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ ہماری عوام کو بھی بار بار اس بات پر مجبور کرتے ہیں اور انہیں دکھاتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ دیکھو صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، دیکھو صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے تو یہ کرنا چاہیے، جو بخاری میں لکھا ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تو اس لیے جو بخاری میں لکھا ہو اس کو مان لو اور اس پر عمل کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے اور اپنی عوام کو بتایا جائے کہ کیا واقعی صحیح بخاری کی ہر حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی وہ لوگ جو بات بات میں صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں، کیا وہ خود بھی صحیح بخاری پر عمل کرتے ہیں اور بخاری کی ہر حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کو بہت ہی شارٹ رکھوں گا اور صحیح بخاری سے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس ایک مثال کو سن کر ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بار بار صحیح بخاری کا نام لینے والے لوگ خود بھی صحیح بخاری کی ہر حدیث پر عمل نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں، اور وہ جو مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری سے، اس کو یاد کر لیں اور دوبارہ جا کر ان لوگوں سے سوال کریں جو بار بار آپ کے سامنے بخاری کا نام لیتے ہیں۔ ان سے آپ سوال کریں کہ بھائی دیکھو، صحیح بخاری میں یہ بھی تو لکھا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی تو موجود ہے، اس پر تم عمل کیوں نہیں کرتے، اس پر عمل کب سے کرو گے؟ تو وہ مثال کیا ہے؟ آئیے وہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ امام بخاری نے پوری صحیح بخاری میں کہیں بھی ایک بھی جگہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نقل نہیں کی ہے، بلکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث 4 جگہ پر نقل کی ہے۔ یعنی پوری صحیح بخاری میں ایک جگہ بھی حدیث موجود نہیں ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پیشاب فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے 4 جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صحیح بخاری میں منقول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 224، حدیث نمبر 225، حدیث نمبر 226 اور حدیث نمبر 2471، یہ 4 روایتیں ہیں صحیح بخاری میں جہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب مخالفین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا تم بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو؟ کیونکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تو ایک بھی حدیث صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ جو بخاری میں ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، جو کچھ بخاری میں ہو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو بخاری میں 4 جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے کی روایت ایک جگہ بھی نہیں ہے، تو کیا تم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو؟ اور کیا تمہاری نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہی سنت ہے؟ اب مخالفین سے ہم یہاں پر 4 سوال پوچھتے ہیں۔ کیا امام بخاری کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہی سنت تھا، اس لیے انہوں نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں لکھی؟ کیا امام بخاری کے پاس صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ہی حدیث موجود تھی، بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث ان کو نہیں مل سکی؟ اگر امام بخاری کے پاس بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث تھی تو پھر انہوں نے صحیح بخاری میں اسے لکھا کیوں نہیں؟ یا پھر یہ مان لیں کہ امام بخاری سے بہت ساری صحیح حدیثیں بھی صحیح بخاری میں لکھنے سے چھوٹ گئی ہیں۔ اب مخالفین کے پاس صرف 2 راستے بچتے ہیں۔ ایک، یا تو وہ اعلان کریں کہ ہاں ہمارے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہی سنت ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آج سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیں اور اپنی خواتین کو بھی سکھائیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ترکیب کیا ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ کہ مخالفین مان لیں کہ صحیح بخاری کی ہر حدیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کی ساری صحیح حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، اس لیے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث دوسری کتابوں سے لینی پڑے گی۔ ہماری عوام اس میں کنفیوز نہ ہو کہ صحیح بخاری میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس لیے میں یہاں پر وضاحت کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر میں زخم تھا، آپ کو بیٹھنے میں تکلیف تھی، آپ بیٹھ نہیں پا رہے تھے، اس وجہ سے آپ نے اس وقت کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا، اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا کہ وہاں سے چھینٹیں آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو اگر آپ کو بھی کبھی ایسی کوئی تکلیف ہو، کوئی زخم ہو، آپ بیٹھ نہیں سکتے ہوں، تو اس صورت میں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ پر جہاں سے آپ پر چھینٹیں نہ آئیں۔
لیکن یہ بات صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بات المستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نے لکھی ہے۔ تو مخالفین جو کہ صرف صحیح بخاری کو مانتے ہیں اور صرف صحیح بخاری پر ہی عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صحیح بخاری میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی کہ پاؤں میں زخم ہو تو پیشاب کھڑے ہو کر لینا۔ اس لیے مخالفین کو چاہیے کہ یا تو خود اعلان کریں کہ ہاں ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور کریں گے اور یہی سنت ہے، اور اپنی خواتین کو بھی کھڑے ہو کر کرنا سکھائیں، اور یا پھر وہ یہ مان لیں کہ صحیح بخاری کی ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا اور نہیں کیا جا سکتا، اور دنیا کی ہر صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے۔ بہت ساری صحیح حدیثیں ایسی ہیں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نہیں لکھی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو ان لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے جن کے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے، تاکہ دوبارہ کوئی بھی آپ کو بخاری کا نام لے کر پریشان نہ کر سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔